عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جہادی ایکٹیوسٹ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور مختلف ملکوں میں یہ ایک شریعہ لاء کے نام پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ جہادزم ایک نیا فینومینا نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے، خاص طور پہ کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد جب کولڈ وار ختم ہوئی ہے تو اس کے لیے جہادیوں کو کریٹ کیا گیا تھا، اور پھر ایک یونیورسل ویو چلی جہادزم کی، اور ایسٹ سے ویسٹ تک ہر جگہ یہ چلی ہے۔ 9/11 شاید جہادزم کا ایک سب سے بڑا سگنیفیکنٹ اٹیک تھا۔ ویسے تو ہم دنیا کے مختلف، خاص طور پہ عرب کنٹریز، ساؤتھ ایشیا کے جہادزم کے بارے میں بہت لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن افریقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے جہادزم کے بارے میں اتنا زیادہ بولا نہیں جاتا، جبکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز میں سے افریقہ از آلسو این افیکٹڈ ایریا۔ 9/11 سے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکن ایمبیسیز کینیا اور تنزانیہ میں اٹیک ہوا تھا اور کئی لوگ مارے گئے تھے، اور امریکہ نے پہلی بار القاعدہ کو اس وقت دنیا میں انٹروڈیوس کرایا تھا کہ یہ القاعدہ کا کارنامہ تھا۔ تو القاعدہ ایک سمبل ہے، ایک برانڈ ہے، اور اس کے چھتری تلے کتنی آرگنائزیشنز آئیں اور کام کرتی رہیں، جس میں بھارت میں رہنے والے تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ جہادزم کے نام پہ اور شریعہ لاء کے نام پہ کتنا بڑا آتنک مچایا گیا، اور پاکستان کی اسپانسرشپ سے بھارت میں اہل سنت والجماعت اور حرکت الانصار اور حرکت المجاہدین اور اس طرح کی درجنوں جماعتیں بھارت میں کام کرتی رہیں۔ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن چونکہ افریقہ ایک پولیٹیکلی اسٹریٹجک حساب سے اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اس کی جو ٹیررزم ہے اس کے اندر، خاص طور پہ ریلیجیس ٹیررزم، اس کے بارے میں اتنی بات کی نہیں جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بوکو حرام نائجیریا میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں ٹیررزم کے، اسلامک ایکسٹریمزم کے نام پہ۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوکو حرام نامی اور آرگنائزیشن ہے، اس کا اسکیل جو ہے ٹیررزم کا، وہ کسی طور پہ القاعدہ، طالبان وغیرہ سے کم نہیں، IS اسلامک اسٹیٹ سے کم نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اتنے 100 مار دیے، اتنے 100 کو گردن کاٹ دی، لیکن اس کو انٹرنیشنل میڈیا اتنا کوریج اس لیے نہیں دیتا کہ شاید ان کے لیے یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، خاص طور پہ لیفٹ میڈیا کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے موزمبیق کے بارے میں۔ موزمبیق افریقہ میں 2 ملک تھے جو کہ پورٹوگل کی کالونیز تھے، موزمبیق اور انگولا۔ اور موزمبیق ون آف دوز 2 کنٹریز ایک عرصے سے شکار ہے اسلامک ایکسٹریمزم کا، اور وہاں پہ مختلف جہادی گروپس IS کی چھتری کے تلے کام کرتے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ خالی عراق اور لیبیا، سیریا تک محدود نہیں ہے، اس کا اسکیل بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور یہ افریقہ میں خاص طور پہ بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے۔ زیادہ تر تو ہم نارتھ افریقہ اور ایسٹ اور ویسٹ افریقہ کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ساؤتھ ایسٹ افریقہ میں موزمبیق جیسا ملک بھی کافی عرصے سے شکار ہے۔ 2017 میں اتنے زیادہ اٹیک کیے ہیں، خاص طور پہ اس میں ایک جماعت ہے اہل سنہ والجماعت، جس کو الانصار السنہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو اہل سنہ والجماعت یہ سملر پیٹرن پہ کام کرتی ہے جو پاکستان کریٹڈ اہل سنت والجماعت ہے، جو کہ بھارت اور افغانستان میں اپنے ٹیررسٹ بھیجتی ہے کامن پیپل کو اٹیک کرنے کے لیے۔ ان اسلامک شریعہ نافذ کرنے والے ٹیررسٹ گروپ کا پوری دنیا میں آپ جائزہ لیں تو یہ زیادہ تر رچ نیچرل ریسورسز، رچ ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ نائجیریا، آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کے لیے بہت بڑا فیلڈ ہے، وہاں پہ کئی آئل فیلڈز ہیں، اور پیٹرول
प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में नाइजीरिया इज प्रोमिनेंट, तो वहां पे भी इनका अटैक है। इसी तरह मोजाम्बिक के लिक्विड नेचुरल गैस के जो फील्ड्स हैं, उनका जो एरिया है, वहां पे ये लोग अटैक करते हैं। और खास तौर पे काबो देलगादो, इनका जो प्रोविंस है, उसका सिटी है पाल्मा, उस पर रेगुलर अटैक होते हैं। 2017 में इवन के 7 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरे इलाकों में जाके पनाह लेनी पड़ी। और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHRC, ने ये बयान दिया कि हजारों लाखों लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल मोजाम्बिक में हैं और इन लोगों को अपना घर छोड़ के जाने पे मजबूर किया जाता रहा है। और मतलब जो पाल्मा शहर है, वहां से सैकड़ों मील दूर कैपिटल है मोजाम्बिक का। पाल्मा और काबो देलगादो के जो एरियाज हैं, वो नेचुरल गैस से भरपूर दौलत रखते हैं और इसके लिए वहां पे आए दिन अटैक होते रहते हैं और सैकड़ों लोगों को मारा जाता है। आपको किसी अखबार में इसके बारे में खबर नहीं मिलेगी, लेकिन 21 मार्च 2021, अब से 1.5-2 महीने पहले एक अटैक हुआ जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों को आसपास के जंगलों में और छोटे छोटे शहरों में जाके पनाह लेनी पड़ी। मसला ये है कि अगर टेररिज्म की ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के इस वेव को अगर ना रोका गया, तो फिर ये जो दहशत की लहरें होती हैं, ये कहीं भी फैल सकती हैं। अहले सुन्ना वल जमात मोजाम्बिक में आम आदमियों को टारगेट करती है और आम आदमी उसकी आतंक का निशाना बनते हैं। ये आम आदमियों को अगवा करते हैं, इनको बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं और इस हद तक है कि $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है फ्रेंच पेट्रोलियम कंपनी टोटल की। $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उस एरिया में, क्योंकि वहां पे नेचुरल गैस के बेशुमार जखीरे हैं और सैकड़ों ऑयल फील्ड्स हैं। और टोटल जो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो कि पेट्रोल पूरी दुनिया में सप्लाई करती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोल सप्लाइंग कॉरपोरेट है, उनकी $60 बिलियन की वहां इन्वेस्टमेंट है। और अभी क्योंकि ये पोर्टुगल की कॉलोनी थी, तो पोर्टुगल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि हम अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे वहां पे, ताकि आम आदमी की सुरक्षा की जाए, आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए वहां पे हमारे ट्रूप्स काम करेंगे। तो मोजाम्बिक वन ऑफ द अलार्मिंग एरियाज हैं। नाइजीरिया को हम इग्नोर करते हैं, ईस्ट अफ्रीका में कीनिया, दारुसलाम, तंजानिया, युगांडा में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की वेव्स इतनी ज्यादा हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। अब ये फैलते फैलते साउथ की तरफ जा रहा है और मोजाम्बिक, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। अगर हमने इग्नोर किया अफ्रीका को और मोजाम्बिक को, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूरी दुनिया के अमन के लिए ये खतरा बन जाएगा, क्योंकि फिर इनको इतने रिसोर्सफुल एरियाज में जगह मिल जाएगी, कब्जे मिल जाएंगे, तो फिर उन रिसोर्सेज को वो पूरी दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए काम करेंगे। और दुनिया में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी की आज कोई गुंजाइश नहीं। शरिया लॉ 1400 साल पहले की दुनिया में जाके जीने का नाम है और उस आज के दौर में इसकी कोई जगह बनती नहीं है, क्योंकि 1400 साल पहले की दुनिया दूसरी थी, जब घोड़े पे बैठ के तलवार पकड़ के पूरी दुनिया फतह करने लोग निकल जाते थे एक आइडियोलॉजी के नाम पे। आज इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को खास तौर पे इस मोजाम्बिक के इशू को एड्रेस करना होगा। भारत भी अपने डिप्लोमेटिक
سورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس موزمبیق میں ہونے والے آتنک کے اس کھیل کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اگنورنس سے یہ معاملہ چپ چاپ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور افریقہ کے بیشتر ملک نیچرل ریسورسز سے بھرپور ہیں جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے، کیونکہ زیادہ تر ایشیا میں، مڈل ایسٹ اور ایشیا میں یہ چیزیں ایکسپلورنگ ہوتی رہی ہیں. اب افریقہ کے نیچرل ریسورسز اگر ان آتنکوادیوں کے ہاتھ میں لگ گئے تو پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. تو عزیز دوستوں، ریز یور وائس فار موزمبیق، اور موزمبیق میں ہونے والے آتنک کے بارے میں خود بھی معلومات حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. تھینک یو. جے ہند، جے شری رام.